اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بزرگان محترم، آج کی اس ویڈیو میں، بلکہ آج سے تقریباً 10-12 دنوں تک ہر دن زکوٰۃ کے متعلق الگ الگ مسائل پر کچھ تفصیل سے عرض کروں گا۔ اب میں زکوٰۃ کے فرضیت کے شرائط اور زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط کیا ہیں، آج کی اس ویڈیو میں صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، شرائط کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ادائیگی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مہینہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، جیسے خاص کر یہ مہینہ روزہ رکھنے کا ہے، اس طرح یہ مہینہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورے سال ہر آدمی پر الگ الگ تاریخوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثلا کوئی 1 محرم کو مالدار ہوا تو آئندہ 1 محرم کو وہ صاحب نصاب اگر ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے، 1 محرم کو زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ تو جس تاریخ میں آدمی مالدار ہوا، اگلے سال اسی تاریخ میں وہ صاحب اگر نصاب ہو تو وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ رمضان ہی کی تخصیص اور رمضان ہی میں ادا کرنا، لیکن لوگ چونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہیں، اس لیے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چونکہ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ کر ہے۔ یہ رمضان المبارک کی چونکہ خصوصیت ہے، دوسرے دنوں میں اگر کوئی 1 فرض ادا کرے، 1 نیکی کرے، 10 گنا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی برکت، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی 1 نیکی کرے، 1 فرض ادا کرے، 70 فرض 70 نیکی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے ثواب کی زیادتی کے لیے لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ مثلا کسی کا 1 لاکھ روپیہ اگر کیا ہے زکوٰۃ ہو، تو اب وہ رمضان میں ادا کرے گا تو 70 لاکھ صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس 70 گنا اضافے کی خواہش میں اور اس کی حرص میں لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یقیناً حرص رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن درمیان میں جو آدھا پونا سال اگر ہو کسی کا، رمضان سے اگر حساب کرے یا پیج کی اگر حساب کرے تو بہتر ہے، برابر ہے، لیکن اگر 1 سال گزرنے کے بعد پھر رمضان کا اگر حساب کریں تو پھر آدھا پونا سال جو ہے اس کی بھی حساب کر کے زکوٰۃ نکال لے، تاکہ پورا مکمل طور پر وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جائے۔ تو بہرحال لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ کے متعلق ہی مسائل عرض کروں۔ آج میں صرف زکوٰۃ کی فرضیت کے شرائط اور وجوب کے شرائط بیان کروں گا۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ کے فرض ہونے کی، یعنی کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کے شرائط کیا ہیں؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آج کے دن اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے تقریباً وہ کفر کے حالت میں رہا 20 سال، اور 20 سال وہ مالدار رہا، اس سے پہلے کافر رہا، لیکن اس سے پہلے تقریباً 20 سال سے وہ بڑا مالدار ہے، تو اب پچھلے 20 سال کی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونا یہ شرط ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے، اور وہ پہلے مسلمان نہیں تھا تو اس پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن وہ مسلمان ہوا وہاں سے 1 سال کے بعد اسے زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اور دوسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا ضروری ہے۔
یعنی اس کا دماغی توازن ٹھیک ہو۔ اگر دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا تو پیدائشی طور پر یا بعد پیدا ہونے کے بعد دماغی حالت اس کی خراب ہو گئی، تو اب اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کے والدین دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے اس کے نام پر بہت سارا مال ڈپازٹ کیے ہوں، تو اب ان مالوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر، اس لیے کہ وہ اس کے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ عاقل نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، لہذا اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نابالغ بچہ ہو، نابالغ بچی ہو، اگر ان کے نام پر بہت سارا مال بھی اگر والدین جمع کر دیے ہوں، یا ددیال میں یا ننیال میں یا سسرال میں کوئی بھی، اگر نابالغ کے ذمہ اگر بہت سارا مال جمع ہو جائے تو پھر اس کے ذمہ، جیسے نانی دادی یا والدین خود بچی کے نام پر زیورات جمع کیے ہوں، یا بچے کے نام پر مال، نابالغ بچے کے نام پر بہت سارا مال ڈپازٹ کیے ہوں، یا کوئی زمین خریدے ہوں اس نیت سے کہ بچی کے شادی کے لیے کام آ جائے گا، تو اگر اس نیت سے خریدے کہ بچی کی شادی کے لیے، تو اب ان مالوں پر زکوٰۃ، اب وہ بچی مالک ہو جائے گی، اور بچی پر زکوٰۃ بھی فرض۔ تجارت کا مال تو ہے، لیکن بچی نابالغ ہونے کی وجہ سے جب تک وہ نابالغ رہے گی اس زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو جو بھی زمین ہو یا مال ہو یا سونا چاندی ہو، نابالغ بچے کے نام پر اگر ڈپازٹ کریں یا نیت کر لیں، یاد رکھیں یہ نابالغ بچے کے نام پر یا بچی کے نام پر مال کی اگر نیت کر لیں تو وہ اس کی ملکیت بچوں کی ملکیت ہو جاتی ہے، بچے مالک بن جاتے ہیں، قبضہ ضروری نہیں، چونکہ وہ نابالغ ہیں، والدین کی نیت کافی ہے۔ اگر صرف والدین اگر نیت کر لیں تو اب وہ بچوں کا مال ہے، اب والدین بھی اس مال میں شدید ضرورت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے، اسے خرچ نہیں کر سکتے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، ہاں اگر کوئی شدید حاجت ہو، ضرورت ہو، والدین لا سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر اس مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نیت کرتے ہی وہ مال بچوں کا ہو جاتا ہے۔ تو جب تک وہ بالغ نہ ہوں تب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بالغ ہو جائیں تو پھر اس کے مال پر، ان کے مال پر وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور دوسرا بالغ ہونا، اگر کوئی والدین اپنے بالغ اولاد کے نام پر، مثلا بالغ بچی ہے، اگر کوئی والدین یہ سوچے کہ میری بچی نوجوان ہو گئی ہے، نکاح کے قابل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے مال اگر 10 سورن اگر جمع کریں، 10.5 تولہ اگر اس کے نام پر جمع کر کے رکھیں، صرف رکھیں، نیت کر کے رکھ دیں، اور لڑکی کے قبضے میں نہ دیں اور اسے مالک نہ بنائیں، تب تک اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چونکہ وہ بالغ لڑکی ہے۔ اب اگر اس صرف نیت کرنے سے وہ مالک نہیں بن جائے گی جب تک اس کے قبضے میں نہ دے دیا جائے اور اس سے نہ کہہ دیا جائے۔ جب اسے کہہ دیا جائے کہ مال تیرا ہے، یا اس کے قبضے میں دے دیا جائے، تب وہ مال اس کا بنے گا اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گی، چونکہ وہ بالغ ہو چکی ہے۔ ورنہ والدین اگر اس نیت سے علیحدہ رکھیں تب بھی اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ ابھی ان کی بچی وہ مالک نہیں ہے، جو بالغ لڑکی ہے وہ مالک نہیں ہے، ابھی والدین ہی اس کے مالک ہیں۔ صرف نیت کر لینے سے بالغ لڑکی مالک نہیں بن جاتی، وہ تو نابالغ کے سلسلے میں ہے کہ والدین اگر مال میں، سونے چاندی میں اگر نابالغ بچے کے لیے اگر نیت کر لیں تو پھر نابالغ بچے اس کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن بالغ میں ان کے لیے ان کے قبضے میں دینا یا ان سے کہنا، ان کے نام پر کرنا یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اب بلوغت کی عمر کیا ہے لڑکی کے لیے؟ بلوغت کی عمر جو ہے وہ لڑکی کے لیے 9 سال سے ہے، شروع ہو جاتی ہے، ابتدائی زمانہ ہے۔ انتہائی زمانے میں کوئی نہیں، 15 سال ہے، متعین ہے، 15 سال ہو جائیں تو لڑکی بالغ شمار کی جائے گی، اور 15 سال اگر ہو جائے تو لڑکا بالغ شمار کیا جائے گا۔ یہ تو انتہائی وقت میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن ابتدائی وقت کب سے وہ بالغ شمار کیے جائیں گے؟ لڑکی کے لیے کہ 9 سال سے لے کر کے اگر 15 سال تک، اس دوران میں اگر وہ بلوغت کے آثار اس سے ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ شمار کی جائے گی۔
ورنہ 15 سال میں وہ بالغ شمار کی جائے گی۔ اسی طرح لڑکے کے لیے 12 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک، اگر 12 سال 13 سال میں بھی بلوغت کے آثار احتلام ہو جائے، بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو وہ بچہ بالغ شمار کیا جائے گا۔ اگر بلوغت کے آثار نہ ہو تو پھر 15 سال متعین ہے، 15 سال میں وہ بالغ شمار کیے جائیں گے، اس کے بعد ان کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ شرائط ہیں، اور بھی شرائط ہیں، جیسے جاننا ہے، فرضیت کو جاننا۔ جو دارالاسلام میں رہتا ہے اس کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے جاننا، اس لیے کہ وہ ماحول میں رہتا ہے یا مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، تو اب اس کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اسے معلوم کرنا چاہیے کہ اسلام کے میرے اوپر کیا کیا فرائض ہیں، مجھے اسلام کے کیا کیا احکامات پر عمل کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ لیکن ہاں، اگر دارالحرب میں رہتا ہے اور اسے علم نہیں ہے تب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن دارالحرب میں رہتا ہو تو اب اس کے ذمہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ جب تک علم ہونا ضروری ہے، جب تک علم نہیں ہوگا زکوٰۃ اس کے ذمہ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح آزاد ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی غلام ہے، باندی ہے، تو چونکہ وہ اپنے مال کے خود کے مالک نہیں ہیں، تو پھر اگر وہ کتنے بھی مال کے مالک ہو جائیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ مالک نصاب ہو، یعنی شریعت نے ایک نصاب متعین کی ہے، ایک مقدار متعین کی ہے ہر مال کے لیے۔ ویسے ہر مال پر شریعت نے زکوٰۃ واجب نہیں قرار دی ہے، بلکہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہیں۔ ایک تو سونا ہے، ایک تو چاندی ہے، ایک تو روپیہ ہے، ایک تو مال تجارت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اور پھر جانور ہیں اگر وہ حساب ملا لیا جائے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ملک کے اندر جو رواج ہے وہ 4 ہی ہے، لیکن اگر شرعی اعتبار سے دیکھیں تو 5-6 چیزوں پر ہوتا ہے، جانوروں پر بھی ہوتا ہے، اور زمین میں جو کھیت وغیرہ اگتے ہیں، اگایا جاتا ہے، جو زمین سے اگیں اور بغیر کسی محنت کے، لیکن وہ شرائط آج نہیں پائے جاتے ہیں۔ وہ آسمانی بارش سے سیراب ہو، لیکن آج اس کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، موٹر وغیرہ لگایا جاتا ہے، لیکن اس میں خمس تو واجب ہوگا، لیکن اگر آسمان کے ذریعے سے سیراب ہوں تو اس میں عشر واجب ہوگا، وہ زمینی زکوٰۃ ہے۔ ایک ہے جانوروں میں زکوٰۃ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اس پر بھی فرض فرمایا ہے کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اونٹ ہو جائے تو 1 بکری، ایسے ہی 25 تک 20 تک کے 4 بکری، اگر 25 اونٹ ہو جائے تو پھر 1 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ میں واجب ہوگا۔ پھر گائے ہیں، بھینس ہے، گھوڑے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑا ہے، تو ان سب میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن 30 مقدار 30 ہوں تو ان میں 1 زکوٰۃ فرض ہے۔ اور پھر یہ جانوروں میں بھی شرائط ہیں کہ وہ جنگل میں مفت چرنے والے ہوں۔ اگر کوئی ایسا چارہ کھلاتا ہے یا زمین سے خود اپنے جانور کو کھلانے کے لیے اگاتا ہے تو ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن آج تو ویسا ہی ہوتا ہے، اس لیے آج وہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے۔ خود سے مفت میں جنگل میں چر کر کے کوئی خود نہیں پل جاتے، لیکن آج اسے پالا جاتا ہے، لہذا ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پھر بکریوں میں 40 بکری ہو تو 1 بکری، وہ بھی مفت جنگل میں وہ چرتے ہوں اور اس سے پلتے ہوں تو پھر 40 بکریوں میں 1 بکری، ایسا زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اس میں شرائط نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ شرائط کے پائے جانے کے ساتھ ہمارے ملک میں وہ رواج نہیں ہے، وہ شرائط نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے ان مسائل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اکثر جو عموماً ہے وہ 4 مال ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن شریعت نے ایک ہر مال پر نہیں ہے اور مطلق مال پر نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ایک مقدار متعین کی ہے، مخصوص مال متعین کیا ہے کہ اتنا ہو تو وہ مالدار کہلائے گا اور وہ نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جیسے سونا ہے، اسی پر 7.5 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو، گرام کے حساب سے تولے کی 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح چاندی بھی نصاب متعین کیا ہے کہ 20 مثقال ہو، یعنی 20 دینار 20 مثقال دونوں ایک ہی ہیں، تو 20 دینار ہو یا 20 مثقال ہو، یہ سونے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ گرام کے حساب سے وہی 80 پر 7.5 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے چاندی ہے، چاندی میں 52.5 تولہ یعنی 50 پر 2.5 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔ گرام کے حساب سے 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔
درہم کے اعتبار سے 200 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس زمانے میں 200 درہم اور 20 دینار 20 مسقال ان دونوں کی قیمت تقریباً برابر تھی، لیکن آج اس میں چونکہ کسی وجہ سے اس میں کمی بیشی آ گئی ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حکم ہوا کہ 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہے چاندی میں، تو اب چاندی میں 52.5 تولہ میں 612 گرام چاندی اگر ہو یا اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس روپیہ کیش ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، تو کیش میں بھی۔ اور اسی طریقے سے مالی تجارت ہے، مالی تجارت میں بھی اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس مالی تجارت ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو شریعت نے یہ 4 چیزیں متعین کی ہیں جن میں زکوٰۃ ہے، ان کے لیے نصاب متعین فرمایا ہے۔ تو ایک شرط ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کہ مالک نصاب بھی ہو، اور ایک فرض ہے کہ ملک تام بھی ہو۔ ملک تام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مالک بھی ہو اور اس میں تصرف کا بھی حق رکھتا ہو۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی رہن رکھا تو آپ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، سونا لا کر کے رہن رکھیں تو آپ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، صرف قبضہ تو ہے لیکن مالک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی آپ کے پاس امانت لا کر کے رکھے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ قبضہ تو ہے لیکن مالک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرض آپ لیے کسی کی ضرورت کی وجہ سے کسی سے 1 لاکھ روپے قرض لیے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں قبضہ تو ہے لیکن مالک نہیں ہے، وہ دوسرے سے قرض لیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ملک تام ہونا ضروری ہے۔ ملک تام کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالک بھی ہوں اور اس میں قبضہ ہو اور تصرف کا حق بھی رکھتے ہوں، یہ شرائط ہیں۔ اور پھر قرض سے زائد بھی ہو، اور قرض میں پھر اس میں تفصیل ہے کہ جو میعادی قرض ہے، غیر میعادی قرض ہے، یعنی جس قرض کی مدت متعین نہیں ہے وہ قرض منہا کر لیا جائے۔ اگر وہ قرض سے زائد ہو تبھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا ضرورت کی وجہ سے علاج کے لیے 1 لاکھ روپے کسی سے لیا، اب آپ کے پاس 3-4 لاکھ روپے ہیں، تو اب اگر 1 لاکھ روپے قرض کا نکال دیا جائے تب بھی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہے، تب زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن 1,20,000 روپیہ ہے، 1 لاکھ روپے نکال دیے قرض کا تو اب 20,000 ہی بچا، تو اب یہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے، لہذا اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال غیر میعادی قرض اسے منہا کر لیا جائے گا، مائنس کر لیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر نصاب کے بقدر بچے تب زکوٰۃ فرض ہے، اگر نہ بچے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور یہ کہ طویل مدت کی مہلت قرض میں ہوتی ہے، مثلا آپ فیکٹریوں کے لیے 1 کروڑ روپے قرض لیے بینک سے، اب وہ قرض کے لیے وہ 25 سال میں آپ کو پورا کرنا ہے یا 10-15 سال میں اسے پورا کرنا ہے، طویل مدت ہے۔ اب طویل مدت میں اس کا حکم یہ ہے کہ جو قرض اس سال ادا کرنا ہے اس قرض کو منہا کر دیا جائے گا، مائنس کر لیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو مال بچے اس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، چاہے وہ 15 سال کا جو قرض ہے اسے اس میں نہیں ملایا جائے گا، وہ ہر سال منہا ہر علیحدہ سال کا اس نصاب میں الگ کر لیا جائے گا، پھر بقیہ مال میں زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ یعنی جو میعادی قرض ہے، جن کا قرض ادا کرنے کا وقت متعین ہے، اگر وہ طویل مدت ہے تو پھر اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس سال کی جو میعادی قرض ہے اگر میعاد پہنچ جائے تو اس سال کے جو قرض ہے اسے مائنس کر لیا جائے گا، منہا الگ کر لیا جائے گا، پھر اس کے بعد بقیہ مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کے متعلق، تو قرض سے زائد بھی ہو مال تبھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر مال تو ہے لیکن قرض ہے، اگر ادا کر دے گا تو پھر مال نہیں بچے گا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو، اگر کسی کے پاس مال تو ہے، صاحب نصاب ہے، سال گزر جائے لیکن حاجت ہے، یعنی مطلب گاڑی خریدنا ہے، اسے گاڑی خریدنے کے لیے روپیہ رکھا ہے، یا فریج خریدنا ہے، واشنگ مشین خریدنا ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ حاجت اصلیہ میں وہ مال مشغول ہے۔ تو حاجت اصلیہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ روز مرہ کے اخراجات ہیں، رہائش کے مکان ہیں، کپڑے ہیں، پیشہ وروں کے آلات ہیں، اوزار ہیں، سواری ہے، سواری کے جانور ہیں، استعمالی چیزیں ہیں، گھریلو سامان ہیں، اور گھریلو سامان میں پھر وہ جو سجاوٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، صوفہ سیٹ ہے، فرنیچر ہے، وہ اور شو کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب گھریلو چیزیں ہیں، استعمالی چیزیں ہیں، گرچہ استعمال نہ ہوں، ایسے رکھے ہوئے ہوں تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن گھریلو چیزوں میں وہ داخل ہوں گے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور فرنیچر ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، کولر ہے،
سلنڈر ہیں، جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب یہ 4 مال میں نہیں آتے، سونا میں نہیں آتے، چاندی میں نہیں آتے، روپے میں نہیں آتے، مال تجارت میں نہیں آتے، اس لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ان تمام اہل علم کی جو کتابیں ہیں وہ ہے، یہ سب حاجت اصلیہ میں مشغول سمجھے جائیں گے۔ ان کے لیے اگر مال ہے تو اب ان کے لیے اگر مال موجود ہیں اور وہ چیزیں خریدنا ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ وہ حاجت اصلیہ میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے بڑھ کر اگر مال ہے اور اس پر سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ چند شرائط تھے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے۔ لیکن زکوٰۃ واجب ہو جائے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ادا کرنا کب واجب ہے؟ علماء نے لکھا ہے سال کا گزرنا شرط ہے۔ اب سال کے گزرنے کے متعلق تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں سال کے گزرنے کے متعلق تفصیل سے عرض کروں گا۔ بہرحال سال کا گزرنا یا ادا کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے، اور پھر ادا صحیح ہونے کے لیے اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ اب اور بھی بہت ساری باتیں نیت کے متعلق ہیں۔ صحت ادا کے کیا شرائط ہیں اور وجوب ادا کے واجب ہونے کے کیا شرائط ہیں، کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اسے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مستحق ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کی، اگر مستحق نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ مستحق بنائے اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔